अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। और आज सच न्यूज़ में मौजूद है हैदराबाद के एक जानी मानी हस्ती अय्यूब पहलवान। और आप जो है इस वक्त सोशल वर्क का भी काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट बने हुए हैं। तो बहरहाल अय्यूब खान साहब, आपका खैर मकदम है सच न्यूज़ में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अय्यूब खान साहब, कुछ सवालात हम आपसे करेंगे। वैसे तो कई चैनल्स वाले जो है आपसे इंटरव्यू ले चुके हैं, कई सवालात कर चुके हैं, तकरीबन नाज़रीन को आपकी स्टोरी मालूम होगा। लेकिन मैं हमारे नाज़रीन को बताता चलूँ कि अय्यूब खान से जो है हमारी मुलाकात आज की या कल की नहीं है। वैसे हम एक ही मोहल्ले में थे। जब मेरा बचपना था तो अय्यूब खान साहब की एक भरी जवानी थी, तो मैं तब से अय्यूब खान साहब को पहचानता हूँ। तकरीबन गालिबन मैं समझता हूँ 35 साल से अय्यूब खान साहब को मैं जानता हूँ और पहचानता हूँ। तो बहरहाल वैसे ही कुछ सवालात मैं करूँगा बचपन से लेके आज तक के। अय्यूब खान जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि अय्यूब खान एक हैंडसम इंसान थे। जब हमने हमारे बचपन में देखा था उस वक्त जो है हर कोई आपको दिखता था, नहीं दिखने वाला भी दिखता था। अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरती दी थी, एक हाइट दी थी, एक पर्सनालिटी दी थी, हर कोई आपको एक लुक देता था। तो हर कोई ये समझता था कि अय्यूब खान जो है एक हीरो टाइप के आदमी है। तो बाद में फिर जो है अय्यूब खान का नाम कुछ ऐसा हुआ कि गैंगस्टर में आ गया, रॉडी शीटर में आ गया, फिर बात उसके अय्यूब पहलवान से लोग डरने भी लगे थे। तो ये टर्निंग पॉइंट कैसा आया आपकी लाइफ में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी में हर आदमी के हर वक्त एक नया मोड़ आते रहता अपनी ज़िंदगी में, जैसा कि मेरी भी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। हम लोग जिम में एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज करते वक्त कुछ छोटी मोटी बात के ऊपर झगड़ा हो गया। झगड़ा होने की वजह से एक मेरे दोस्त थे जिसका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत में मग़फ़िरत करे उनको, उनका इंतकाल हो गया। तो उनके साथ रहने की वजह, मेरे संगा थे उनका में रहने की वजह से केस हो गया, एक हादसा हो गया। हादसा होने की वजह से उसके बाद से हल्लू 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 ये फील्ड में आना चालू हो गया। जी, ये फील्ड में आने से पहले मैं दूध का बिजनेस करता था। दूध का बिजनेस करता था और कपड़े की दुकान पे जॉब करता था। मैं मोहम्मद अली बेग की दुकान पे जॉब करता था मैं, चांद मीनार के पास। अच्छा, माशाल्लाह। तो कितने साल की उम्र थी जब आप जॉब किया करते थे? ये 88 की बात है। ये 88 की बात है। तो 88 में आपने जॉब किया था। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि अय्यूब खान के वालिद क्या करते थे, ये आप नाज़रीन को बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब इंडियन आर्मी में थे, एक सर्विसमैन है। मेरे वालिद इंडियन आर्मी में थे। वो चाइना की जंग के वक़्त कुछ ज़ख्मी हो गए थे मेरे वालिद साहब, उसकी वजह से बीमार हो गए, घर पे थे। 1984 में मेरे वालिद का डेथ हो गया, इंतकाल हो गया क्या। उसके बाद से ये फील्ड में हल्लू 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 ये फील्ड आना चालू हुई है। फील्ड में सब लोग अय्यूब पहलवान अय्यूब पहलवान अय्यूब पहलवान बोलने लगे। जी, तो आपके वालिद जो है अपने देश की हिफाजत के लिए जंग लड़े, जिसमें वो ज़ख्मी भी हो गए, फिर वो ज़ख्म सूखा नहीं, उसमें ही जो है इस दुनिया से रुखसत हुए। हम ये भी कह सकते हैं कि देश के लिए आपके वालिद ने जान दी। तो बहरहाल एक ऐसे सिपाही के बेटे थे आप, तो आप में भी वो जज्बा होना चाहिए ना देशभक्ति का, या देश के लिए कुछ अच्छा करने का? नहीं, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देश के वास्ते कभी भी देश के वास्ते हो या अपने स्टेट के वास्ते हो अच्छा काम करना चाहते हो। अच्छा काम करने के वास्ते मैं लोगों को भी अपील करता हूँ हमेशा। जी, मेरे घर में मेरे 5 बहना थे, वो बहनों की भी जिम्मेदारी थी, कुछ उनके वास्ते भी कुछ करना था। जी, इस वजह से चलते रहा ज़िंदगी, ऐसा आगे बढ़ते रही हल्लू हल्लू हल्लू। कुल मिलाकर आप कितने बहन भाई थे? हम लोग 3 भाई है, 5 बहन है। टोटल 8 मेंबर? जी, 8 मेंबर है, जिसमें से एक बहन का इंतकाल हो गया। जी जी जी। सो मैं छोटा भाई हूँ, मैं सबसे छोटे आप थे? जी, माशाल्लाह। तो बहरहाल एक छोटी सी लड़ाई जिम में हुई, उसके बाद एक केस बुक हो गया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सही जो है आप ये फील्ड में एंट्री हो गई। हल्लू 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 ये फील्ड बिल्कुल गलत है। ये फील्ड में जाना, लोग समझते हैं ये फील्ड में जाना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं राउडिज़म करूँगा वो करूँगा, बिल्कुल गलत काम है, नहीं जाना। अगर किसी की मदद करे तो आपका वैसा भी नाम होता। आप राउडिज़म में जाके कुछ केस करना या किसी का कत्ल कर देना या किसी से लड़ना झगड़ना, ये बिल्कुल बेकार है, गलत काम है, ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। क्या मजबूरी में आदमी स्टेप लेता, क्योंकि सामने वाला मालूमात रख के भी तकलीफ़ देता, नाजायज़ तकलीफ़ देने की वजह से लोग स्टेप लेके कत्ल करते। मगर जहाँ तक हो सका मेरे नॉलेज के हिसाब से आदमी को अपने कवर कर लेना चाहिए, अपने गुस्से को कवर कर लेना।
اگر غصے کو اگر اور غصہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے قتلوں کے اوپر بات آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اب سٹی میں کتنے قتل ہو رہے ہیں, ناجائز غیر ضروری, کوئی مطلب نہیں, مقصد نہیں, کوئی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں, کوئی خاندانی جھگڑا نہیں, اس کے باوجود بھی لوگ پی لے کے کھا لے کے ایک دوسرے کا مرڈر کر دے رہے ہیں, قتل کر دے رہے ہیں. جی جی, یہ بالکل غلط بات ہے. تو اور ایک سوال ہمارا یہ رہے گا ایوب خان جی آپ سے کہ جو ہے حال ہی میں آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کی تھی, کانگریس پارٹی, آپ شاید الیکشن بھی لڑنے والے تھے, تو اب کیا سمجھے ہم کہ ایوب خان اب جو ہے پالیٹکس میں انٹری لے چکے ہیں یا تو پھر پالیٹکس کے خداحافظ کر چکے ہیں, یعنی بائی بائی کر چکے ہیں؟ نہیں, میرے کو ایک کیس میں کنوکشن ہو گیا 5 ایئرس. جی, اس کی وجہ سے میں الیکشن نہیں لڑ سکتا ہوں. جی, 5 سال 6 سال تک میں الیکشن نہیں لڑ سکتا ہوں. جی, اس وجہ سے وہ پارٹی میں بھی میں ابھی تک جوائن نہیں ہوا. جی, جو پارٹی میں جوائن ہونے والا تھا میں نہیں ہوا جوائن. جی. اچھا, تو اگر جوائن ہونے کا موقع ملا تو کون سی سیاسی پارٹی آپ جوائن کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جہاں لکھ جائیں گا انشاءاللہ وہاں جائیں گے ضرور, اللہ کی مرضی رہیں گی اس وقت. اب ایوب خان ایک فیمس پرسنالٹی ہے حیدرآباد کے, تو حیدرآباد میں اس طرح کی افواہیں بھی ہو رہے ہیں کہ ایوب خان جو ہے اس وقت AIMIM پارٹی جوائن کریں گے. کچھ لوگوں کے دل میں سوال آ رہا ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے ہر آدمی اپنے اپنی سوچ کا مالک ہے, جو آدمی جو سوچ سکتا. اب ممتاز بھائی ہے, میں سے بچپنے سے میں تعلقات ہیں میرے ممتاز بھائی سے, کئی بھی دعوت میں ملاقات ہوتی, ملتے بات کرتے ہیں. جی, بس اتنا ہے. اچھا, تو اب موجودہ حالت میں ایوب خان کیا کر رہے ہیں, کیا بزنس کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے؟ آپ کون سا ورک کر رہے ہیں؟ میرا جم ہے, ایک فٹنس جم ہے, وہ جم چلتا. اس کی وجہ سے 22 فیملیز پلتے جی, میری فیملی کو چھوڑ کے, اور 22 فیملی پلتے اس کے اوپر. کیا جو بھی ہو سکتا ہے میں سے مدد کرتا ہوں. یہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کو بہت نقصان ہوا, وہ فیملیز کو. کئی کو مطلب ہر فیملی کو میں 10,000 روپے مہینہ دیتا تھا. جی, بچوں کی اسکول کی فیس ہے یا گھر کا خرچہ ہے, وہ سب ملا کے مہینہ 10,000 روپے دیتا تھا میں. اب وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مہینے کو 2,000 3,000 5,000 جو جیسا جم میں چل رہا وہ اس حساب سے پیسے میں دے رہا ہوں وہ لوگ کو. میرے کو اللہ کے کرم سے میرا AC, فریج, واشنگ مشین, یہ الیکٹرانک پورا سامان میں لاٹ میں منگاتا ہوں, بمبئی, دلی, پنجاب سے. وہ اس کا کاروبار کرتا ہوں میں. اچھا, میرے پاس کام کرنے والے وہ لوگ دیکھ لیتے وہ سب کام. اچھا, ماشاء اللہ. تو بہت اچھی بات ہے ایوب خان جی. اب جو نئے لوگ, جو نوجوان بچے ہیں, ان لوگوں کے دل میں بھی جو ہے خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ ہم گینگسٹر بنیں گے. کئی لوگ جو ہے, کئی نوجوان بچے جو کم عمر کے بچے, ناسمجھ بچے ہیں, وہ ایوب خان کو اپنا ایک آئیڈیل بنا چکے ہیں کہ ہم بھی بنیں گے تو ایوب خان جیسے بنیں گے. تو ان لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرے پاس جو بھی بچے تقریباً ڈیلی 200-300 بچے ملتے میرے سے, میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں 5 ٹائم نماز پڑھو. اگر ہندو ہے تو ہندو کو بولتا ہوں میں اپنے مندر کو جاؤ, پوجا کرو, اپنی فیملی کا خیال رکھنا اور اپنے گھر کا خیال رکھنا, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا. سب میں بڑا پہلوان وہی ہے جو اپنے خاندان والوں کا اور پڑوسیوں کا خیال رکھا, تو وہ سب میں بڑا پہلوان ہے. کوئی راؤڈیزم میں کسی کا مرڈر کرنا یا کسی کو ستانا, وہ سب میں گرے ہوا کام ہے میری نظر میں. جی, اب کوئی مجبوری میں کر دیتے یا کوئی مجبوری میں کرا دیتے سامنے والے خود, تو اس چیز سے بچ کے رہنا اپن, اور دوسروں کو بھی بچو بول کے میں تاکید کرتے رہتا ہوں ہمیشہ. جی. ویسے ایوب خان جی, اور ایک اپنا پرسنل سوال رہے گا کہ آپ کو کتنے بیٹے ہیں؟ میرے کو 5 بیٹے, ایک لڑکی ہے, 5 لڑکے ہیں. 5 لڑکے. تو اس وقت آپ کے لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بچے ڈسکنٹینیو ہے انجینئرنگ میں. اچھا. ان سے چھوٹے BBI کر لیے, الحمدللہ پاس بھی ہو گئے. ماشاء اللہ. کیا اب لندن بھیجنا چاہ رہا ہوں میں ان کو. اور ایک دوسرا 3rd بیٹا جو ہے وہ لا کر رہے ہیں. اچھا. الحمدللہ MJ سے لا کر رہے ہیں. اب ان کو بھی UK کے واسطے میں انشاءاللہ UK بھیج دوں گا دونوں بچوں کو. اور چھوٹے بچے جو ہے, ایک بچہ 10th میں ہے, ایک بچہ 3rd میں ہے. اور بچی 2nd ایئر قریب ہی ہے. کیونکہ 2nd ایئر کے بعد میں پڑھانا نہیں چاہا بچی کو دینی تعلیم کے واسطے. اور گھر کا جو کام ہے وہ بچی سیکھنا ماں کے, والدہ کے ہاتھ کے نیچے. گیسو گھر میں یہ نہیں بولنا کہ تمہارے ماں باپ کیسی تعلیم دی ہے, وہ سب دنیائی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں بھی دینا چاہتا ہوں میں میری بچی کو. گیسو گھر میں کہ ماں باپ کے لیے یہ نہیں بولنا لوگ کہ تمہارے ماں باپ کیا تعلیم دی ہے تمہارے کو. لوگ جہیز دے دیتے, سونا دیتے, گاڑی دیتے, گھوڑا دیتے, سب دیتے, مگر اخلاق نہیں دیتے بچی کو. اپنی اخلاق, تمیز, ساس سسرے سے کیسا رہنا, کیا پڑوسیوں سے کیسا رہنا, رشتہ داروں سے کیسا رہنا, اپنی بچیوں کو اور بچوں کو دونوں کو سکھانا چاہیے ہم. اس واسطے میں ہماری بچی کو 2nd ایئر کرایا, اس کے بعد میں گھر پہ بٹھا کے رکھوں اور دینی تعلیم شرعی بچی. جی ماشاء اللہ. ویسے جو ہے ہمارے معاشرے میں کہیں ایسے
واقع ہوتے رہتے ہیں، اکثر جو ہے طلاق کے معاملے ہوتے ہیں جس کو لے کر ہم خود بھی فکر مند ہوتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے چلتے ہیں، پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کا فیصلہ ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے مسلم قوم میں زیادہ تر طلاق ہو رہے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے سر؟ آپ سب سے پہلے صحیح دریافی کر کے اپنی بچی کی رشتہ کرنا پہلی چیز. اس کے آگے اس کے بعد میں پھر اللہ کی مرضی رہتی. اور بچوں کو بھی یہ چاہیے، اپنے ماں باپ جو ہے انہوں اپنے بچوں کو یہ تربیت دینا چاہیے کہ سسرال کے جہیز کے اوپر مت بیٹھے. کیا میرے کو جہیز میں یہ آئیں گا وہ آئیں گا، کیا جوڑے کی رقم اتنی آئیں گی، میں اس میں ولیمہ کر لوں گا، اس میں شادی کر لوں گا. اس پہ نہیں رہنا، اپنی محنت کے اوپر کرنا، اپن محنت کرنا، اپن کمانا. اور بچی کو بھی یہ چاہیے کہ بچی کے ماں باپ سونا دے دیے، گاڑی دے دیے، گھر دے دیے بچے کو، بچے کی ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، زندگی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. آپ بچی کو اتنی ذمہ داری دے کے بھیجنا کہ سب سے پہلے آپ کے گھر میں کام کرنا بچی، اس کے بعد گئی سو گھر میں کام کرتی انہیں. نہیں آپ گھر میں دوسرے گھر میں جانے والی ہے، میری بچی بیٹھو، میری بچی دوسرے گھر میں جانا ہے، وہاں کام کرنا ہے. تو انہیں جانے کے بعد میں جیسا گھر میں عیدی رہتی، وہاں جانے کے بعد بھی ویسی عیدی رہتی، ساس سسرے کا خیال نہیں کرتی. تو لہٰذا ہم ہماری بچی کو ہمارے گھر میں پہلے سکھانا، اس کے بعد میں باہر جانے کے بعد سیکھنا. اس کے بعد میں لڑائی نہیں ہوتی. اگر لڑائی ہو رہی بھی، اب ساس سسرے کو اگر بچی اپنے ماں باپ کے سر کا دیکھی تو لڑائی نہیں ہوتی. صحیح ہے، بالکل. ویسے ہمارے ناظرین کو بتاتے چلے کہ جو بھائی آج سے 30-35 سال پہلے کوئی بھی ایک مسلم عورت برقع پہن کر پی ایس کو نہیں آتی تھی. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اور شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کبھی کبھی جو ہے اپنے آپ پہ ہم کو بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہر پی ایس میں آپ جا کر دیکھ لیے، ساؤتھ زون پی ایس لمٹ میں ایک نہ ایک برقع پہن کر ہماری بہن نظر آئے گی، جس کو دیکھ کر ہم کو تکلیف ہوتی ہے. وجوہات یہی رہتی، معمولی سی وجوہات رہتی ہے کہ جو ہے میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، طلاق لینا ہے، بیٹی کو ہراسمنٹ کر رہی ہیں، یا تو پھر شوہر نے دوسری شادی کر لی. بہرحال گھریلو مسئلے مسائل لا کر پی ایس میں حل کرتے ہیں. لیکن بڑا ہی افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ برقعے والے جو ہے آج کل پی ایس میں آ رہے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے. رب العالمین ہمارے بہنوں پہ جتنے بھی بہنیں پریشان ہیں، اللہ ان کے اوپر بھی رحم فرمائے، ہم سب پہ رحم فرما دے. اپن پولیشن کو جانے سے پہلے اپنے بستی کے بڑے یا اپنے خاندان کے بڑے ان کو بلا کے ایک مشورہ کرنا. وہ بچہ جو بھی ہے، یا بچے کی طرف سے غلطی ہو یا بچی کی طرف سے غلطی ہو، آپس میں بیٹھ کے صلح کر لینا. پولیشن میں جا کے کمپلینٹ دینے سے بچی کی بھی زندگی خراب ہوتی. پولیس والے کیس بک کرتے، کیا کریں گے، انہوں بھی مجبور رہتے کیس بک کرتے. پھر بچی بھی کورٹ کو جانا، بچہ بھی کورٹ کو جانا، نہ خلا ہوتا نہ طلاق ہوتا. انہیں غصے میں خالی بچی کو پھراتے رہتا کورٹ کو آتے جاؤ جاتے جاؤ. نہ بچی کی شادی ہو سکتی جب تک خلا طلاق نہیں ہوا دوسری شادی، نہ بچہ سکون سے رہتا نہ بچی سکون سے رہتی. لہٰذا اپنی بچی کو اچھے سے اچھا تعلیم دے کے بھیجانا. گھر کا کام کیسا کرنا، بچی گھر میں کیسا رہنا، سسرال کے ساتھ کیسا رہنا، اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا. اگر ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو بی فاطمہ کی اپنی زندگی کے بارے میں ان کے پڑھو، لے کے آپ ان کی جو کتاب ہے بی فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسی زندگی گزارے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا اپنے بیوی کے ساتھ زندگی گزارے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کو کیا تعلیم دیتے تھے وہ بھی دیکھنا چاہیے. اور ان سے اپن سیکھ کے وہ تعلیم دینا. کئی کو ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا ایمانی جذبہ ہے، ہماری بچی کو ایمانی جذبہ دے کے بھیجائیں گے انشاءاللہ کبھی گڑبڑی نہیں ہوگی. کوئی پولیشن کو نہیں جائیں گا، کوئی جیل کو نہیں جائیں گا، کہ کوئی کورٹ کو نہیں جائیں گا انشاءاللہ. چلو بہت اچھی بات ہے. اور ایک آخری سوال یہ رہے گا ایوب خان جی سے جو ہے کہ ایوب خان 100 کروڑ کے مالک ہے یا 500 کروڑ کے مالک ہے، اس طرح کی افواہ بہت ساری آتی رہتی ہے. تو حقیقت میں ایوب خان کتنے کروڑ کے مالک ہیں؟ الحمدللہ میرے گھر میں 6 کروڑ تو رکھے ہوئے رہتے ہمیشہ. 5 بچے ہیں، 1 بچی ہے. الحمدللہ وہ 6 کروڑ سے زیادہ ہے. 600 کروڑ بول سکتے ہیں آپ، 6000 کروڑ بول سکتے ہیں. میری اولاد ہے الحمدللہ. کیا اللہ کا شکر ہے پروردگار کا، اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا کھلا رہا، اچھے سے اچھا گھر میں رکھا. الحمدللہ اس کا شکر ہے پروردگار کا. لوگ بہت بول سکتے ہیں، کوئی بولتا ایوب خان گینگسٹر ہے، کوئی بولتا ایوب پہلوان ہے، کوئی بولتا ایوب بھائی ہے. ویسی سے ایوب خان کے پاس 500 کروڑ ہے، 100 کروڑ ہے، 1000 کروڑ ہے بولتے ہیں. الحمدللہ ان کی زبان اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اللہ ان قبول کر لے رب العالمین. انشاءاللہ رہیں گا تو غریبوں کی مدد کریں گے. جو بھی رہیں گا ہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایک پوسٹ مین بنا کے بھیجایا دنیا میں. جیسا پوسٹ مین لیٹر پہنچاتا ہمارا کام ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دولت دیا تو ہم ہر ایک غریب کے گھر پہ بھیجا دینا چاہیے، مدد کرنا چاہیے. رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، بیماروں کی، یتیموں کی، مجبوروں کی، جو آپ کے سامنے دکھا. ہندو رہو، مسلمان رہو، کرسچن رہو، سردار جی ہو، آپ یہ مت دیکھو کہ وہ کون سی کاسٹ کا ہے یا کون سی ذات کا ہے. ہم یہ دیکھنا ہم کس کی مدد کریں، کوئی مجبور کی مدد کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہماری وہ مدد کو قبول کر لے. ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس کو قبول فرما لے رب العالمین.
जी माशाल्लाह। आखिरी सवाल अयूब खान साहब जी आपके घर से रहेगा कि हमारे भाभी जी जो है जन्नती है, जो है आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके बच्चों को जो है इस हद तक लेकर आए, इतना काबिल बनाए, पढ़ाई लिखाए, तो उनके ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, एक मिसाल क्या देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी वाइफ जो है 5 वक्त नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन भी हम फजर की नमाज़ नहीं छोड़े अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से नहीं छोड़ा, मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ कि अगर अपन पहले अमल करें तो अपनी बीवी अमल करती, अपनी बीवी अमल करी तो अपने बच्चे अमल करते। ये नहीं है कि अपन सोते रहेंगे क्या 10 साल तक आप 12 साल तक आप सोते, फिर एक ही टाइम पे आप मुसलमान बन गए, बन के बीवी को बोले ताजुद की नमाज़ पढ़ो, बच्चों को बोले ताजुद की नमाज़ पढ़ो, 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, तो कोई नहीं पढ़ता। उनको शुरू से आदत होना पड़ता 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की, अपने बच्चों की, अपने बड़ों की ख्याल करने का। मेरी बीवी को बहुत अच्छा आइडिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार। ज़िंदगी में अच्छी बीवी देना, अच्छे बच्चे रहना, ये भी बहुत बड़ा किस्मत वाले हैं लोग जिसको अच्छी बीवी मिलती, जिसको अच्छे बच्चे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बच्चे भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वाइफ भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। और मैं खुद अच्छा हूँ तो इसके से अल्लाह ताला मेरी बीवी भी अच्छा दिया, मेरे बच्चों को भी अच्छा करा रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह, ये बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं जो है आज से नहीं, कल से नहीं, बहरहाल जो है पिछले 35 साल से मैं अयूब खान जी को जानता हूँ, आप पहचानता हूँ। तो बहरहाल आज एक खुसूसी मुलाकात और आज पहली मरतबा मैंने जो है इनका इंटरव्यू लिया है फेस टू फेस। तो बहरहाल अयूब खान जी जो है सच न्यूज़ में यूँ ही आते रहिए, हमारी शान बढ़ाते रहिए और नौजवानों को अच्छे अच्छे मैसेज देते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।